الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی، یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک پہ جن کی پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ حسن حسین کی اماں بطول بنت رسول، علی کی بانو سکون رسول بنت رسول، حیا کا مرکز و محور وہ صدق کی ملکہ، وہ ساجدہ وہ بڑی با اصول بنت رسول، خدا نے پاک رکھا نجس و عیب سے تجھ کو۔ شاعر نے پاک کیا ترجمہ یہاں شعر میں لکھا ہے، پاک کیا تھوڑے سے تصرف کے ساتھ، خدا نے پاک رکھا نجس و عیب سے تجھ کو، ہوا یہ حکم خدا کا نزول بنت رسول۔ تمہارے نام کے صدقے ہی سارے کھاتے ہیں، تمہارے نام کے صدقے ہی سارے کھاتے ہیں، یہ دین فروش یہ اجرت وصول بنت رسول۔ تمہارے نام کے صدقے سے سب ہی کھاتے ہیں، یہ دین فروش یہ اجرت وصول بنت رسول۔ اور مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد چمن زمان صاحب قادری بڑے دور سے سفر کر کے تشریف لائے، ان کے حالات کے مطابق ایک شعر عرض ہے: مل گئی ہے مجھ کو جرت ہو گیا بے باک بھی، مدت زہرا نے بخشی قوت ادراک بھی۔ بعد از حمد و صلات حضور قبلہ شاہ جی کے شہزادگان، جمی سادات اعظام، علماء کرام، ہماری خوش نصیبی کہ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، جن کا مقام، جن کا رتبہ کسی عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام حسن، پوچھ صدیق و عمر سے لا فتح الا کی شان۔ ہمارے بر صغیر میں حضرت خواجہ میر درد دہلوی بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاعر بھی تھے اور بڑے صوفی تھے۔ آپ کو براہ راست سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا فیض تھا۔ علم الکتاب ان کی فارسی زبان میں کتاب ہے، اس میں آپ نے اپنے باطنی علوم کا اظہار کیا۔ جب اہل بیت اطہار کا ذکر آیا، اس ذکر کے دوران آپ نے مسلک اعتدال کو پیش کیا، رد نواسب بھی کیا، رد روافظ بھی کیا۔ پھر بارگاہ اہل بیت میں جو عقیدت نے جوش مارا اور سیدہ پاک کا ذکر آیا، فرمایا سب اونچے ہیں جن کو حضور نے اونچا کیا، لیکن ایک فرق ہے، جگر جگر است و دگر دگر است۔ فرمایا ساری ہی نسبتیں اونچی ہیں، لیکن جو جگر کا مقام ہے وہ اور ہے، اوروں کا مقام اور ہے۔ یہ بات جذباتی نہیں، آیت تطہیر کی
مختلف تفاسیر ہیں، اہل علم جانتے ہیں ایک آیت کی متعدد تفاسیر ہو سکتی ہیں اور ساری کی ساری درست ہو سکتی ہیں۔ آیہ مبارکہ کی آج وہ تفسیر اس محفل پاک کی مناسبت سے خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جس کو حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری شرح بخاری میں ذکر کیا۔ مناقب الانصار کا باب ہے۔ سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے جنت میں ایک گھر کا ذکر ہے، بیت کا ذکر ہے۔ اللہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کو جنت میں ایک بیت عطا فرمائے گا، ایک پرسکون اللہ گھر عطا فرمائے گا۔ مختلف تفسیر کرنے کے بعد آخر میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس گھر سے مراد بیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کا آیہ تطہیر میں ذکر ہے۔ جو کوئی بیوت النبی کا قرآن میں ترکیب ہے کہ بیوت ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات کے حجرے ہیں، ان میں سے ایک بیت ہے جس کے لیے آیہ تطہیر کا نزول ہے۔ فرمایا جو مرجع اہل بیت نبی ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، اور فرمایا اس پہ یہ حدیث شاہد ہے کہ آیت تطہیر جب اتری سرکار نے چادر میں ان نفوس قدسیہ کو لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا کہ کیسے کہ اسی گھر میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کی پرورش ہوئی، اسی گھر میں حضرت خاتون جنت کی ولادت ہوئی، ان سے آگے شہزادے پیدا ہوئے، لہٰذا اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے تطہیر کا شرف عطا فرمایا۔ ایک میری اور آپ کی ایک سوچ ہے، ایک فہم ہے، ادراک ہے، ہر بندہ اپنے اپنے ادراک کے مطابق بات کرتا ہے۔ جو بندہ ایم فل ہو وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بات کرے گا، جو پی ایچ ڈی ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کرتا ہے، جس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہو وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ اب اس چادر کے اندر آنے کا کیا مقام ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کو امت حلیف القرآن کہتی ہے، اور وہ سیدنا امام زید ہیں جو امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں۔ یہ تہذیب الکمال تیسری جلد ہے۔ امام جمال الدین لکھتے ہیں کسی نے کہا حضرت سیدنا امام ناطق بالحق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ کچھ لوگ ہیں جو روافض ہیں، وہ حضرت زید سے برات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، زید کیسی شخصیت ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے واللہ اقرأنا لکتاب اللہ افقہنا لدین اللہ اوصلنا للرحم۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، جعفر صادق قسم کھاتا ہے اہل بیت نبوت میں اللہ نے قرآن کی جو سمجھ زید کو عطا فرمائی ہم میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ واللہ اقرأنا لکتاب اللہ افقہنا فی دین اللہ، اللہ کے دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا، ما ترک بعدہ للدنیا والآخرہ مثلا، زید شہید ہو گئے، اپنے جیسا نہ دنیا کے معاملے میں کوئی چھوڑ کے گئے نہ آخرت کے معاملہ میں چھوڑ کے گئے۔ جس زید ابن علی کا قرآن سے اتنا تعلق کہ قرآن جب مصحف کی صورت میں 30 پارے چھپے ہوئے نہیں تھے، کسی کے گھر میں ایک صورت ہوتی تھی، کسی کے گھر میں ایک جز ہوتا تھا۔ امام زید کسی گاؤں میں جاتے، کسی دیہات میں جاتے، لوگ پوچھتے کہ زید کس گھر میں ہوں گے، ہر بندے کا جواب ہوتا تھا جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہے حسین کا پوتا اس گھر میں ہوگا۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ الکواکب الدریہ اس کے اندر لکھتے ہیں امام زید جب شہید ہو گئے، جسم مبارک کو لٹکا دیا گیا، 50 ماہ کے بعد جسم اتار کر آگ میں جلا دیا گیا اور راکھ کو دفن کیا گیا، کچھ راکھ بہا دی گئی، اور قرآن سے تعلق یہ تھا کہ امام زید کی قبر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ اب ان کا فہم دیکھیے، سیدنا امام زید کیا سمجھتے ہیں، اس چادر کے اندر آنے کا کیا اعزاز ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ امام زید سے کسی نے کہا آپ بتائیں سیدنا جعفر طیار کا مقام بلند ہے یا مولا علی کا مقام بلند ہے؟ جعفر طیار رسول کریم کے محبوب ہیں،
پہلی اسلامی ریاست کا پہلا سفیر ہے، اور رسول کریم کو اتنی محبت ہے کہ ادھر خیبر فتح ہوتا ہے اور ادھر امام سیدنا جعفر طیار ہجرت سے واپس آتے ہیں، حضور پاک خوش ہیں، دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جعفر بھی آ گئے ہیں اور خیبر بھی فتح ہو گیا، اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میرا دل اس وقت فیصلہ نہیں کر سکتا، خیبر کی فتح پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کی آمد پہ زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ وہ امام حضرت جعفر طیار کہ جب حضور نے فرمایا اشبات خلقی و خلقی، مسند امام احمد بن حنبل کی صحیح حدیث ہے، جس کو صوفیاء نے جو وجد ہے، اللہ کے ذکر میں جو مستی آتی ہے صوفیاء پر، اس کی دلیل بنائی ہے۔ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں صوفیاء کے ہاں جو ذکر میں لوگ بے قابو ہو کر مچلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جعفر اشبات خلقی و خلقی، اے جعفر طیار تیری صورت بھی میرے جیسی ہے اور تیری سیرت بھی میرے جیسی ہے۔ جناب جعفر طیار جھومنے لگے، ایک ایڑی پہ کھڑے ہو کر رقص فرمانے لگے۔ اتنا بڑا مقام جعفر طیار کا، مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، امام زید سے پوچھا گیا جعفر طیار کا مقام بلند ہے یا علی مرتضیٰ کا؟ امام زید نے فرمایا جعفر کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھنا وہ چادر کے نیچے نہیں آئے، چادر میں آنے والوں کو اللہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جو چادر تطہیر کے اندر جو آئے ہیں، اللہ نے ان کو ایک شرف عطا فرمایا، ایک بلند مقام عطا فرمایا، اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور آخرت کا قرب اور جنت کی منزل۔ تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، حضرت امام عبد الوہاب شارانی طبقات القبریٰ کے اندر فرماتے ہیں جنت میں جو درخت طوبہ ہوگا، شجر طوبہ، پوری جنت کے اندر اس کا فیض جائے گا۔ جنت میں کوئی گھر نہیں ہوگا جس گھر میں درخت طوبہ کا سایہ نہ ہو اور اس کا فیض نہ ہو۔ حضرت امام شارانی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ وہ جنت میں جو درخت پوری جنت میں فیض دے گا، اس کی جڑیں کہاں ہوں گی، اس کا تنا کہاں ہوگا؟ فرمایا وہ سیدنا علی مرتضیٰ کا گھر ہوگا، خاتون جنت کا گھر ہوگا۔ فرمایا وہ حجاب مظہر نور فاطمہ ہوگا، اور اس حجاب کے ذریعے پورے جنت کے اندر اللہ سیدہ پاک کی نورانیت کا اثر پہنچا دے گا۔ یعنی جنت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مولا کائنات آرام فرما رہے ہیں، خاتون جنت تشریف فرما ہے، حسنین کریمین تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اے میری بیٹی انی و ایاک و حاضر راکدہ، بے شک انی و ایاک و حاضر راکدو، فرمایا میں بھی اور تو بھی، اور یہ جو سویا ہوا بھی ہے، اور یہ دو بچے کھیل رہے ہیں، لفی مکان واحد، اللہ جنت میں ہمیں ایک مقام پر اکٹھا فرمائے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے روحانی اور جسمانی قرب میں وہ مقام عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو یہ امتیازی شان حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جو ذو الفضل ہیں ان کے فضل کا اعتراف دل و جان سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔